بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کتاب فطرت کے سرے ورق میں جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق میں جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. بہن شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا. صحابہ محمد کا رحمت للعالمین آیا. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں بزرگوں، میرے ماؤں بہنوں اور عزیز بچوں، آج ہم سبوں کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب اس وقت آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنا کی عبادت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بیان سننا کی عبادت ہے. اور یہ ایک سرخ روئی کا مقام بھی ہے. دونوں جہاں کی کامیابی کا
زندہ بچی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. اتنی تاریکیاں اور اتنی اندھیریاں تھیں. اور لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال تو بہت دور کرنا، زمانے جاہلیت کی ایسی گندی گندی رسمیں تھیں نعوذ باللہ من ذالک کہ بیان کرتے ہوئے زبان جو ہے لرز جاتی ہے. لیکن ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی ہونا نصیب فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی ہونے کا شرف بخشا. میں اس مختصر سے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کہاں سے چھیڑوں؟ آیا جوانی کو چھیڑوں یا بڑھاپے کو چھیڑوں یا بچپن کی زندگی کو بیان کروں یا نبوت سے پہلے کی زندگی کو بیان کروں یا نبوت سے بعد کی زندگی کو بیان کروں اور یا مدینے کی زندگی کو بیان کروں یا میں مکی کی زندگی کو بیان کروں؟ جہاں سے بھی چھیڑتا ہوں تو پھر بات یہ رہ جاتی ہے کہ لا يمكن السلام كما كان حقه، لا يمكن السلام كما كان حقه بعد از خدا مصر کوئی قصہ مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن السلام كما كان حقه بعد از خدا مصر کوئی قصہ مختصر. میرے عزیزو دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے. حضور نے ہم سبوں کو جو تعلیمات عطا کی ہیں، اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حضور کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہو، اصول اور ضوابط کی زندگی ہو، شریعت محمدی کی زندگی
خوبصورتی سے پڑھیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ بارہا سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ ایسا چمکدار تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے رخ اکبر پر سورج چمک رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ سورج حضور کے چہرے پر ہے، اور حضور علیہ السلام جب چلتے تھے تو حضور کی خوبصورتی کا عکس دیوار پر پڑتا تھا۔ خوبصورتی حضور کی جو خوبصورتی تھی وہ دیوار پر پڑتی تھی، تصویر گویا کہ دیوار پر پہنچ کیا جاتی تھی۔ اب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے، کہیں پر بھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں سے چل رہے ہوں تو ان کی خوبصورتی دیوار پر پڑتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ایسی تھی کہ آپ چلتے تو حضور کی خوبصورتی کی تصویر آئینے کی طرح، جیسے آئینے میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو آئینے میں تصویر دکھتی ہے، ایسے حضور کی تصویر دیوار پر پڑتی ہے۔ اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لی مصر کی عورتوں نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر میرے چہیتے شوہر کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر! اتنی خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب پر عطا فرمائی، اور کیوں نہ عطا فرمائے؟ اگر تقسیم خوبصورتی اللہ کر رہے ہیں، اوروں کو خوبصورتی عطا کرے اور اپنے محبوب کو خوبصورتی عطا نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اوروں کو خوبصورتی دے اور اپنے محبوب کو خوبصورتی سے نہ نوازے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور کو تو اللہ نے انتخاب کیا ہے، تو اسی لیے آپ نے بارہا وہ روایت سنی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں فرماتی ہے کہ آپ کا جسم مبارک جسد اطہر خوشبودار تھا۔ آپ علیہ السلام اگر راستے سے گزرتے اور کوئی آپ علیہ السلام سے مصافحہ کر دیتا تو کہتے ہیں کہ صبح کا مصافحہ کرتا تو شام تک اس شخص کے ہاتھ سے خوشبو اٹھتی تھی، اور اگر حضور علیہ السلام کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بچہ تمام بچوں میں الگ نظر آتا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو ان کی والدہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر سے پسینہ نکل رہا ہے، تو پسینے کو ان کی والدہ نے خوشبو کے اندر لینا شروع کیا، خوشبو کے اندر لینا شروع کیا اور شیشی کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ انس کی ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے پسینے کو خوشبو کے اندر ڈال رہی ہوں، وہ اس لیے کہ ہمارے تمام خوشبو سے آنا تک خوشبو آپ کے پسینے میں، اسی لیے میں اپنے شیشے میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں۔ وہ کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ ایسی خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ کسی اور نبی کے اندر یہ خصوصیتیں نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت
خوشبو سونگ ملی۔ اسی لیے جنگ احد کے موقع پر حضرت مالک بن سنان نے حضور علیہ السلام کے زخم مبارک سے جو خون نکلا تھا اس خون کو چوس لیے تھے۔ حضور نے کہا تھا اے مالک بن سنان تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی محبت میں یہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جا تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو جمال بھی عطا کیا تھا اور کمال بھی عطا کیا تھا۔ کمال کیا کیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے تھے، کیا کمال تھا کہ حضور علیہ السلام بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک ہاتھ میں نچا کر رکھ دیتے تھے۔ رکانا پہلوان نے حضور کے کمال کو دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ رکانا پہلوان مکے کا سب سے بڑا پہلوان تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں ہرا دے تو میں ایمان قبول کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی کہ اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر اے محمد کو مجھے ہرا دے کشتی میں تو میں تیرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں گا۔ حضور نے اس سے کہا ایک پکارا پہلوان یہ بات پکی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات پکی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میدان میں اتر۔ کہتے ہیں کہ رکانا پہلوان منگوٹ کس کر تہمت کس کر میدان میں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی میدان میں آتے ہیں۔ ایک دو داؤ بیچ کے بعد حضور علیہ السلام اس کے کمر پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈالنے کے بعد چڑیا کی طرح اوپر اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آرام کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور رکانا پہلوان کی چھاتی پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکانا تو نے دیکھ لیا۔ رکانا کہتا ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ اس محمد نے مجھے کچھ نہیں کیا۔ تو رکانا پھر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اور مجھے جان سے دے دیجیے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے جان سے دے دو۔ پھر وہ لنگوٹ باندھ کر سامنے آتا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام ایک دو داؤ بیچ کے بعد پھر کمر پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو پھر اٹھاتے ہیں اور والرحیم نے لکھا کہ چاروں کے چاروں کھانے چکر دیتے ہیں اور اس کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں، چھاتی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے رکانا اب پتا شرط تو یہی کہہ رہی تھی، اب پتا کہ مسلمان ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا اے محمد مجھے تو آج تک کسی نے پچھاڑا نہیں، مجھے تو آج تک کسی نے ہرایا نہیں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تیرے جسم کے اندر کی طاقت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ حضور نے اس سے کہا اے رکانا پہلوان یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر کی طاقت جو ہے اس طاقت سے میں تجھ سے لڑ رہا ہوں، اسی چیز کی تو میں تجھے دعوت دے رہا ہوں۔ رکانا کہتا ہے اے محمد اگر یہی بات ہے تو میں تیرے اوپر مسلمان ہو جاتا ہوں، تیرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، حضور پر جو ہے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں تو یہ کمال ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری چیز میں نے بیان کی نوال۔ نوال کہتے ہیں احسان کو۔ حضور صرف انسانوں کے لیے احسان محسن نہیں ہے، حضور جلیل القدر ہر ایک کے لیے محسن ہے۔ پتھروں کے لیے محسن ہے، جمادات کے لیے محسن ہے، درختوں کے لیے محسن ہے، پہاڑوں کے لیے محسن ہے، درختوں کے لیے محسن ہے، 18,000 مخلوقات کے لیے حضور محسن ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا لقد من اللہ
حضرت نے فرمایا اے ایمان والو، میں نے تم پر اپنے لاڈلے پیغمبر کو بھیج کر احسان کیا ہے، تو آپ محسن ہیں اور بے مثال محسن ہیں، کوئی آپ کی احسان کا مثال ہے ہی نہیں آپ کے مقابلے میں۔ آپ مزدوروں کے لیے محسن ہیں، آپ جوانوں کے لیے بھی محسن ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی محسن ہیں۔ مزدوروں کے لیے آپ کیسے محسن ہیں آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے دیکھیے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ الاجیر اجرہ قبل ان یجف عنقہ، کہ لوگوں مزدوروں کی مزدوری قبل اس کے دے دو کہ پسینہ سوکھ جائے، یہ اس کا حق ہے تم پر کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری کا حق دے دو۔ تو یہ مزدوروں کے لیے احسان اور محسن ہے۔ اور میں مختصر بات کرتا ہوں، ایک چوتھی چیز ہے قرابت۔ قرابت یعنی رشتے داری۔ ہمارا اور حضور کے ساتھ رشتے داری کیا ہے یہ سمجھنا۔ ہمارا اور حضور کے ساتھ رشتے داری جو ہے وہ روحانی ہے۔ حضور علیہ السلام ہم سبوں کے لیے مثل باپ کے ہیں، مثل والد کے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں تمہارے لیے مثل والد کے ہوں، اور حضور علیہ السلام ہم سبوں کے لیے روحانی باپ ہیں، اور روحانی باپ کا مقام و مرتبہ بہت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے حقیقی باپ سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو۔ بخاری شریف کے اندر یہ آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کے ساتھ حضور کا رابطہ اس کے نفسوں سے بھی زیادہ ہے۔ نفس انسان کو نفع بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ بھائی کبھی نفس جو ہے اچھا کام کرا دیتا ہے، کبھی برا کام کرا دیتا ہے، تو انسان کے نفسوں سے بھی زیادہ تعلق نبی کا امتی کے ساتھ ہے۔ نفس کبھی نفع بھی پہنچاتا، کبھی نقصان بھی پہنچاتا، لیکن حضور کا ہمارے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ حضور کی تعلیمات ایسی ہے کہ کبھی ہم اس میں نقصان اٹھا ہی نہیں سکتے۔ تو آپ بتائیے کہ نبی کا ہم سے تعلق زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے میرے عزیزوں، حضور نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل کر کے دکھائیں گے تو پھر ہم محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ حضور کی تعلیم کیا ہے؟ میں مختصر 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ حضور کی تعلیم ہمیں کیا ہے؟ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ دیکھو انسانوں نماز کی پابندی کرنا،
شریعت کی تعلیم کو بنیاد بنانا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بنیاد کس کو بنانا؟ اسلام کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر نکاح کرنا۔ مرد کو حکم ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نکاح کرنے کے وقت اسلام کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر نکاح کریں۔ مرد نکاح کرتے وقت اسلام کی تعلیم کو بنیاد بنائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر تمہیں ہسبینڈ اور شوہر چننا ہے تو اس کے چوائس کے لیے اسلام کی تعلیم کو بنیاد بناؤ، حضور کی تعلیمات کو بنیاد بناؤ۔ حضور کی تعلیم یہی ہے کہ اگر تمہیں ہسبینڈ اور شوہر چوائس کرنا ہے تو دینداری کو ترجیح دو۔ آج میرے عزیزوں ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ لڑکی والے لڑکے والے کے عہدے کو دیکھتے ہیں کہ لڑکا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا نہیں، عہدہ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، دینداری کو بنیاد نہیں بناتے۔ لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے کے ٹائم کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں؟ خوبصورتی کو بنیاد بناتے ہیں، مالداری کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو حضور نے تعلیم یہ دی کہ دینداری کو بنیاد بناؤ۔ ہم حضور کی تعلیم کو بس پشت ڈال دیتے ہیں۔ حضور کی تعلیم کا ہمیں ہر سیکنڈ میں لحاظ رکھنا ہے۔ ہر موقع پر ہر شعبے میں حضور کی تعلیمات کے ہم محتاج ہیں۔ نماز کے لیے حضور کی تعلیم ہے کہ نماز پڑھو، ہمیں پڑھنا ہے۔ نکاح کے وقت دینداری کو ترجیح دینا ہے تو دینداری کو ترجیح دینا۔ اگر ہم حضور کے لائی ہوئی شریعت کو اگر بس پشت ڈال دیں تو پھر ہم حضور کے صحیح شیدائی نہیں ہیں، سچے عاشق نہیں ہیں۔ ایک شاعر نے کہا عبادت نماز سے ہم غافل ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے نماز کے بارے میں کہا لائی
سوغات نرالی ہے بندوں کے لیے رب کی سوغات نرالی ہے. ایسی عظیم دولت ہے نماز، یہ نرالی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنیں، اس بات کو نوٹ کریں کہ اگر آپ کو نیک صالح اولاد چاہیے تو آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کردار نبھانا ہوگا. ان کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے. آپ تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیں، جتنے بھی اللہ کے ولی دنیا میں بنے ہیں ان میں سب سے زیادہ نمایاں کردار ان کی ماؤں کا ہے. امام بخاری کی تاریخ پڑھیے، اگر وہ امام بخاری بنے ہیں تو ان کی ماں کا کردار تھا. حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر ولی کامل بنے ہیں تو ان میں بھی ان کی ماں کا کردار رہا ہے. آپ جتنے بھی اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیں گے ان کی ماں کا کردار آپ کو نمایاں ملے گا. وہ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا کہ انہوں نے اپنی بہو چننے کے لیے خوبصورتی کو نہیں دیکھا، دولت کو نہیں دیکھا، مالداری کو انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ اگر دیکھا ہے انہوں نے تو دینداری کو دیکھا ہے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح اس بڑھیا کی اس لمبے جگر بیٹی سے ہی تو کرایا تھا کہ جس بیٹی کی ماں یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی صبح ہونے سے پہلے دودھ میں پانی ڈال، اس لیے کہ اگر صبح ہو جائے تو پھر نہیں ڈالو. بیٹی نے کیا کہا تھا؟ بیٹی نے کہا تھا کہ ماں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ. ماں نے کیا کہا تھا؟ ماں نے کہا تھا کہ بیٹی اس وقت امیر المومنین ہو رہی ہے. تو بیٹی نے کیا کہا تھا کہ ماں، اگر اس وقت رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اگر امیر المومنین ہے، اگر نہیں ہے تو خدا تو ہے نا، خدا تو دیکھ رہا ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے کرتے جب اس گھر پر پہنچے تھے تو اس گھر پر نشان لگا دیے. یہ بات سنتے ہی نشان لگا دیے تھے. صبح ہو گئی، اپنے دربار میں پہنچے تو صحابی کو حکم ہوا کہ وہ گھر جاؤ اور وہاں سے اس کی ماں کو بلا کر لاؤ، اس بچی کو بلا کر لاؤ. بلانے کے بعد حضرت عمر نے کس کو دیکھا؟ نہ مالداری کو دیکھا، نہ حسن و جمال کو دیکھا، نہ خوبصورتی کو دیکھا، نہ حسن و حسن کو دیکھا، بلکہ اگر دیکھا تو دینداری کو دیکھا. اور دینداری کو دیکھ کر حضرت عمر نے حضرت عاصم کا اس لمبے جگر بیٹی کے ساتھ نکاح کا حکم دے دیا اور نکاح پڑھا دیا. پھر جب ان سے نکاح حضرت عاصم کا ہو گیا تو پھر کون پیدا ہوئے؟ ان کی نسل میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کو تاریخ نے عمر ثانی کہا. میرے عزیزوں، ہم نکاح کرتے وقت دین کو بنیاد بنائے، شریعت کو بنیاد بنا کر نکاح کریں اور حضور کی تعلیمات ہر شعبے میں ہے. ہمیں ہر شعبے میں حضور کی تعلیم کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضور کی تعلیمات پر 100% عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں شعر کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اوپر ہے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں، حضور کا نام آپ سنیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں گے تو کنجوسی ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا نام آئے اور درود نہ پڑھے تو کنجوس ہے، بخیل ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی کے ہو کر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہمارا توفیق
natin na. Jazakumullah khairan wa ahsana